لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اگر میرے دیش کے اندر بھی بہت سے کشمیری ہیں اس کی گاڑی صاف کر رہا ہوتا جو برسوں سے یہاں اس طرح کی بھاشا کا استعمال کر رہے ہیں آپ کی سن لیجیے کیا بھاشا ہے آپ کی ہندو کہ ہمارا یہ دیکھیے آپ کیسی بھاشا کا استعمال کر رہے ہیں یہ آپ کے ذہن آپ کے دیش میں ہندو رہتے میں ہیں آپ کو کہتا ہوں میں آپ کو کہتا ہوں شرم کی بات ہے میں وہاں آپ کی گاڑی دھو رہا تھا مجھے آپ ایسی بھاشا کا استعمال کر رہے ہیں حلالی صاحب You should be آپ ساری بحث کو ڈیریل کر دیا حالانکہ وہ بڑے پرانے ڈپلومیٹ ہیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں شیخ صاحب آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ ہندوستانی مسلمان آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے میں ایک غریب گھر میں پیدا ہوا پارلیمنٹ کا ممبر بنا ہوں 4 دیشوں میں امبیسڈر رہا ہوں اور آج بھارت کی سب سے بڑی میں بھی غریب گھر میں پیدا ہوں یہ اس ملک کا مسلمان ہے پارٹی بھارت کی بات کر اور رہا ایک بات سمجھ لیجیے آپ کل بھی کہا تھا اور آج بھی کہہ رہا ہوں دیکھیں بات آپ کی ہمدردی کی بات سنیے یہ جو سوال آپ نے کیا بہت بہت شکریہ یہ ظاہر سی بات ہے یہ ایسی بحث ہے جس میں ہم کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکتے کیونکہ پاکستان بھارت کے سیدھے سوالوں کا جواب دینے کو تیار نہیں ہے یہی نتیجہ نکلے گا گھبرائے نہیں وقت نکالا آپ بھی کسی بات کے تیار نہیں ہیں آپ کا بھی اشر وہ ہوگا یاد رکھیں گے ہم مٹ جائیں گے ذلیل اور رسوا ہو جائیں گے آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا چلے گئے ہیں وہ چلے گئے ہیں لیکن یہ کتنی شرارت کی بات ہے کہ انہوں نے سوال و شیعہ اور احمدی اور ہمارے ہاں شروع کی اور ان کو نہیں شاہد صاحب یہ ان کے ہاں مظفر نگر میں ابھی بھی لوگ کھیتوں میں سو رہے ہیں دیکھیں بات سنیں یہ اور یہ بیسکلی میں ناظرین میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ بیسکلی بھاگ گئے ہیں وہ تو مذاکرات کیا کریں گے وہ تو بھاگ گئے یہاں سے انہوں نے جو ہمارے ساتھ لائیو تھا براڈ کاسٹ جوائنٹ اے بی پی نیوز انہوں نے بالکل نشریات کٹ کر دی ہے اور بھاگ گئے ہیں بیسکلی دیکھیں شیخ صاحب آپ مجھے بریفلی بتا دیں بس یہ آپ نے جو دیکھا ہے کہ کس طرح بھاگے کٹ کر کے بھاگے سر ان کی ہماری کل کی آپ کی باتیں کاٹی نہیں فلاسفی یہ ہے مسلمانوں کو ذبح کر رہے ہیں مسلمان پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں مسلمان یہ ہمیں تانا دے رہے ہیں یہ دیکھیں ان کی بغل میں چھری اور منہ میں رام رام ان کی سیاست کی منافقت کی انتہا ہے یہ جتنے مجاہد آپ دیکھیں گے انڈیا پاکستان کے تعلقات نہایت کشیدہ ہو جائیں گے کر لے جس نے کوشش کرنی ہے کر لے جس نے کوشش کیونکہ یہ ظلم کر رہے ہیں شوپیاں میں 21 دن کی لگی ہے اور یہ دیکھیں ان کے ایک گجرال صاحب تھے انہوں نے 1997 میں کہا کہ کوئی خفیہ آپریشن نہیں ہوگا آپ یقین جانیں یہ ISI پہ الزام لگاتے ہیں رہبر انہوں نے آپریشن کیا انہوں نے 1 2 3 کیا انہوں نے 7 کیا انہوں نے ڈیپ سٹرائک آپریشن کیے یہ پاکستان کو زندہ دیکھ نہیں سکتے پاکستان میں جو عقل کے اندھے ہیں وہ عقل کو ساتھ لیں وہ سوچیں ان میں 1 لاکھ آدمی مر جائے ایک نااہل سربراہ اس ملک کا وہ زیادہ نقصان ہے ٹھیک ہے شاہد صاحب یہ جو ہندی بولنے والے جو انڈین ہیں یہ کہ ان کو کیا نفرت اتنی پاکستان سے کیا ان کا مسئلہ ہے بات تک نہیں کر سکتے یہ مطلب میں پنجابی بولنے والی ہندی انڈین کی نہیں بات کر رہا بنگالی بولنے والے نہیں وہ مراٹھی بولنے والے نہیں کیرلا تیلگو بنگالی جو ہندی بولنے والے ہیں دلی کے ان کو کیا نفرت ہے پاکستان سے کیا مسئلہ ہے دیکھیں یہ ان کے خون میں ہے پاکستان کی نفرت خون میں ہے یہی زبان آج دیکھ رہے ہیں آپ کہ ان کا نریندر مودی کیا زبان بول رہا ہے اور جو میں نے پہلے کہا تھا آپ سے کہ وہاں پہ جو یہ زبان بولے گا وہی کامیاب لیڈر ہے انہوں نے ووٹ لینے ہیں یہ ہمارا اور آپ کی یہ جو غلط فہمی ہے یہ دور ہو جانی چاہیے ہمارے یہ جو اقتدار میں لوگ ہیں خدارا ہمیں یہ کہنا بند کر دیں کہ امن کی آشا جو ہے وہ ہر چیز کا سولوشن ہے ہمارے لوگوں کو اپنے بیوقوف بنایا ہوا ہے آپ حقیقت کو پہچانے ایک طرف اتنی نفرتیں ہیں اور وہ نفرتیں اس طرح ان کی سامنے آتی ہیں کہ ان کی لیڈرشپ وہ بنتی ہے جو پاکستان کی نفرت میں پورا ان کا لوگوں کا ساتھ دے آج اگر آپ پاکستان کی نفرت کی زبان نہیں بولیں گے تو آپ الیکشن نہیں جیتیں گے یہ بات ہوگی 1 منٹ میری بات سن لیجیے اب یہ جو سیکٹیرینزم کا سوال انہوں نے اٹھایا کیا ان کو یہ نہیں معلوم کہ پاکستان میں کوئی شیعہ سنی ایک دوسرے کو نہیں مار رہا یہ پاکستان میں جو قتل و غارت سیکٹیرینزم کے نام پہ ہو رہی ہے یہ لوگ کرا رہے ہیں اور جو باہر کی غیر ملکی طاقتیں ہیں یہ وہ لوگ کرا رہے ہیں لہٰذا ہم اسلام آباد میں آپ بتائیے کتنے سنی اور شیعہ رہتے ہیں کسی نے ایک دوسرے کو مارا مگر یہ ہندوؤں میں نہیں ہے وہاں تو شودرز اور برہمنز اور باقی جتنی کاسٹ ہیں ان کی ہیٹریڈ نون ہے نفرت نون ہے وہاں یہ ہے شاید ایسا ہی ہمارے یہاں شیخ صاحب یہ بھاگے کیوں ان کو لائے نا
بھاگے اس لیے کہ جو ہم نے اور سارے پروگرام چھوڑے ہیں آپ کے پروگرام میں بتاتا ہوں کیوں بھاگے 2 پروگرام چھوڑے ہیں. یہ لائیو پروگرام تھا, کل تو وہ ریکارڈڈ تھا, کٹ کر لیا انہوں نے. آج لائیو ہے تو اپنے لوگوں کو سنانا نہیں چاہتے. شیخ صاحب میں اینڈ میں آپ کے پاس آ رہا ہوں. ہلالی صاحب مجھے چیز بتائیں, یہ کیا ہمیں ضروری نہیں ہے کہ ہم ہندوستانی عوام جو ہے, جو بھارتی عوام ہے, جو غیر ہندی سپیکنگ لوگ ہیں, ان کو ہم کوئی راستہ نکالیں کہ ان کو بتائیں کہ یہ تمہیں مروا رہے ہیں جو دلی میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ جو ہندی بیلٹ ہے یہ تم پورے ہندوستان کو مروائے گا, یہ ہم کس طرح کریں, کس طرح پوچھ. ساؤتھ انڈیا کے جو لوگ ہیں نا جی, یہ ان کی باتوں پہ نہیں جاتے, مگر ان کی کانسٹیٹیوشن میں انہوں نے آلموسٹ سیلف گورننگ ہو گئے ہیں, آپ سمجھ گئے. بلکہ یہ پارٹیز, کانگریس پارٹی ان کے مدد سے گورن کر رہی ہے. ہم لوگ ساؤتھ انڈیا میں رہتے تھے, آپ سوچئے کیا ضرورت تھی والد صاحب کو یا آغا شاہی کو, آئی سی ایس آفیسر تھے, کوئی نہیں ان کو روک سکتا تھا ادھر پراسپر کرنے. ہم کیوں 28 گھر چھوڑ کے آئے, کیوں آئے ہیں ان لوگ, کیوں آئے ہیں, آخر کوئی وجہ تو ہوگا, انہوں نے دیکھ لیا تھا. ٹھیک ہے, اینڈ بس ہلالی صاحب کیا وجہ تھی, کلوزنگ ہے, ٹائم نہیں ہے ہمارے قریشی صاحب. 17 وہاں آزادی کی تحریکیں ہیں, 608 جو ہے وہ ضلعوں میں سے 200 ضلعوں میں لوگ لڑ مر دھڑ رہے ہیں آزادی کے لیے. اور یہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ ساری ان کی پلاسٹک, یہ ساری کاسمیٹک سروسز ہے. میڈیا پہ ان کی فلم انڈسٹری, ان کے ڈانس, ان کے گانے, ہم اچھے تعلقات چاہتے ہیں اور اسی سے ہم امن امپریس سے رہنا چاہتے ہیں, ہم اچھے تعلقات چاہتے ہیں, لیکن بالادستی نہیں چاہتے, زندگی اور موت عزت سے جینا چاہتے ہیں. پاکستان اسلام کی سربلندی اور کشمیر کی آزادی. اور یہ میں ایک آخری بات کر دوں کہ یہ جو میٹنگ ہے اور یہ جو جنرل اسمبلی میں ہمارے پرائم منسٹر کا خطاب تھا, کاش ہمارے پرائم منسٹر اس چیز کو پریمپٹ کرتے اور پریمپٹ کر کے ہندوستان کا جو اصل چہرہ ہے دنیا کو دکھاتے. کیا ان کو نہیں معلوم تھا کہ ہندوستانی پرائم منسٹر جب اٹھے گا تو پاکستان کو دہشت گردی کا محور کہے گا؟ کیا ان کو نہیں معلوم تھا کہ کشمیر کے بارے میں وہ کہے گا کہ یہ ان کا اٹوٹ انگ ہے؟ تو پھر ہمارے پرائم منسٹر نے ان کو کیوں بخشا؟ ٹھیک ہے, میں اسی سے آپ نے دنیا کو ان کا اصل چہرہ نہیں دکھایا, دکھانا چاہیے. اس قوم کو بتائیں کہ آپ کی کیا مجبوریاں ہیں کہ ہندوستان کا چہرہ آپ جو ہے اصل دنیا کو نہیں دکھاتے. آپ کی کیا مجبوریاں ہیں, ہمیں قوم کو بتائیں, کیونکہ آپ ہماری لیڈرشپ ہیں, ہم کنفیوزڈ ہیں. ہمارا ایک سادہ کلوزنگ پہ ہم, ٹائم ختم ہو چکا ہے. بھارت سے ہم تعلقات چاہتے ہیں, دوستی چاہتے ہیں, دشمنی کی بات نہیں ہو رہی, لیکن برابری پہ ہوگی اور کشمیر کا حل ضرور ہوگا.